السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 16 اکتوبر 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی خبریں سنیں گے، اس لیے آپ تھمبنیل دیکھ کر یہ نہ سمجھا کریں کہ صرف ایک ہی خبر ہے اس ویڈیو کے اندر۔ اس خبر کے اندر الگ الگ ویڈیو کے ٹائٹل لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مندر تنازع پر اقرا حسن کا چھلکا درد۔ سہارنپور کے چھاپور گاؤں میں شیو مندر کے منہدم ہونے کے بعد بھڑکے احتجاج کے دوران سماج وادی پارٹی کی کیرانہ سے رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن کو ملی اور دہشت گرد کہے جانے پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چودھری اقرا حسن نے کہا کہ یہ صرف ان کی نہیں بلکہ پورے سماج کی خواتین کی توہین ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ وہ دب کر سیاست نہیں کرے گی اور سماج کو توڑنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سہارنپور کے گنگو علاقے میں ایک شیو مندر کے منہدم ہونے کے بعد اقرا حسن کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ چھاپور گاؤں میں انہیں ملی اور دہشت گرد کہہ کر بے عزت کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ اسی علاقے میں آئیں تاکہ عوام کے درمیان کھل کر اپنی بات رکھ سکے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں سے ملاقات کے دوران کہا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے ان کی انہوں نے کبھی حمایت نہیں کی اور نہ ہی کسی کے حق میں کوئی سفارش کی۔ چودھری اقرا حسن نے کہا کہ اگر کسی اور کے ملوث ہونے کی بات سامنے آئے تو اسے بھی سخت سزا دی جانی چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ چودھری اقرا حسن نے جذباتی انداز میں کہا کہ ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے، مگر جس طرح مذہب، برادری اور عورتوں کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال کیا گیا وہ سماج کو توڑنے کی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہر مذہب اور ذات کے لوگوں نے انہیں اپنی بیٹی اور بہن سمجھ کر ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا اب جو گالیاں دی گئی ہیں وہ صرف میرا نہیں اس خطے کی ہر عورت کی توہین ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سیاست نہیں بلکہ سماج کی بات کرنے آئی ہے۔ چودھری اقرا حسن نے کہا کہ کچھ عناصر مذہب کے نام پر نفرت پھیلا رہے ہیں اور وہ ایسی سیاست کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے انہیں گاؤں نہ جانے کا مشورہ دیا تھا لیکن انہوں نے دو ٹوک کہا یہ میرا علاقہ ہے، میں اپنے لوگوں کے درمیان ضرور جاؤں گی۔ انہوں نے ایک سابق رکن پارلیمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اپنے اس حامی کے بیان کی مذمت کرنی چاہیے جس نے انہیں دہشت گرد اور ملی کہا تھا۔ آخر میں چودھری اقرا حسن نے کہا میں دب کر سیاست نہیں کروں گی اور جو لوگ سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ واضح رہے کہ سہارنپور میں شیو مندر کے واقعے کے بعد اقرا حسن کو ملی اور دہشت گرد کہا گیا۔ انہوں نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے تمام خواتین کی توہین قرار دیا۔ سہارنپور کے چھاپر گاؤں میں شیو مندر کو نقصان پہنچانے کے ایک معاملے کے بعد کچھ شدت پسندوں کی جانب سے مسلم خاتون رکن پارلیمنٹ اقرا حسن کے خلاف انتہائی توہین آمیز ریمارکس کیے گئے۔ اس کے بعد خود اقرا حسن چھاپر گاؤں پہنچی اور مندر واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ گاؤں والوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے ان کے خلاف کیے گئے انتہائی توہین آمیز ریمارکس پر بھی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ان کی نہیں بلکہ پورے سماج کی خواتین کی توہین ہے۔ یہ الفاظ سماج کو توڑنے کی ایک گہری سازش کا حصہ ہے۔ انتظامیہ کے مشورے کے باوجود چودھری اقرا حسن نے علاقے کا دورہ کیا۔ انہوں نے عوام کے درمیان کھل کر اپنی بات رکھی اور گاؤں والوں سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا علاقہ ہے اور میں اپنے لوگوں کے درمیان ضرور جاؤں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا انتہائی افسوسناک اور ناقابل برداشت عمل ہے۔ اقرا حسن نے گرفتار شدہ افراد کی حمایت سے انکار کیا اور کہا کہ اگر کوئی اور ملوث ہو تو اسے بھی سخت سزا ملنی چاہیے۔ چودھری اقرا حسن نے جذباتی انداز میں کہا کہ ہر کسی کو احتجاج کا حق ہے مگر مذہب، برادری اور عورتوں کے خلاف نازیبا زبان کا استعمال سماج کو توڑنے کی سازش ہے۔ انہوں نے اس سازش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ہر مذہب اور ذات کے لوگوں نے انہیں اپنی بیٹی اور بہن سمجھ کر ووٹ دیا تھا۔ اب جو گالیاں دی گئی ہیں وہ صرف ان کی نہیں بلکہ اس خطے کی ہر عورت کی توہین سمجھی جائے گی۔ اقرا حسن نے دو ٹوک کہا کہ وہ دب کر سیاست نہیں کرے گی، وہ مذہب کے نام پر نفرت پھیلانے والے عناصر کا مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے ایک سابق رکن پارلیمنٹ پر بھی تنقید کی کہ انہوں نے اپنے حامی کے بیان کی مذمت نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سماج کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ چودھری اقرا حسن نے واضح کیا کہ وہ سیاست نہیں بلکہ سماج کی بات کرنے آئی ہیں۔ یہ صرف ایک رکن پارلیمنٹ کی آواز نہیں بلکہ ہر اس عورت کی آواز ہے جو توہین کے خلاف کھڑی
ہوتی ہے۔ وہیں آخر میں ایک بڑی خبر بھی سنتے چلے۔ ملعون راجہ سنگھ کو فوری گرفتار کیا جائے، مسلم علماء کرام کا تلنگانہ ڈی جی پی سے پرزور مطالبہ۔ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تلنگانہ کے تمام مسلمان آج ایک آواز ہو کر ملعون راجہ سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کے جدید علماء کرام، مسلم دانشوران اور سیاسی رہنما پر مشتمل ایک اہم وفد نے تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیودھر ریڈی سے ملاقات کی۔ اس وفد نے ملعون راجہ سنگھ کے خلاف سخت قانونی کارروائی اور فوری گرفتاری کا پرزور مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ ہمارے ایمان اور غیرت کا ترجمان ہے۔ ملعون راجہ سنگھ نے متعدد بار اسلام اور مسلمانوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز ریمارکس کیے ہیں۔ پولیس نے کئی مقدمات درج کیے، لیکن افسوس کہ کوئی سخت اور فیصلہ کن کارروائی نہیں کی گئی۔ حزب عملی نے گستاخ کو مزید جری کیا۔ وفد میں مولانا محمد حسام الدین، ثانی عاقل جعفر پاشا، امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش وغیرہ شامل تھے۔ وہیں دوسری جانب القاعدہ سے تعلق کے الزام میں گرفتار مسلم نوجوان کی ضمانت۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنوی بینچ نے ایک مسلم نوجوان کو ضمانت دے دی ہے، جسے ممنوعہ عسکریت پسند تنظیم القاعدہ سے مبینہ تعلق کے الزام میں اتر پردیش کے نژاد دہشت گردی دستہ ATS نے گرفتار کیا تھا۔ سہارنپور کے رہنے والے محمد کامل کو اکتوبر 2022 میں 7 دیگر افراد کے ساتھ ATS کے چھاپوں کی ایک سیریز کے دوران گرفتار کیا گیا تھا، جس میں کئی مسلمان مردوں پر سلیپر سیل کا حصہ ہونے کا الزام لگایا گیا تھا۔ ATS نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ گروپ ریاستی دارالحکومت اور دیگر شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ تفصیلی سماعت کے بعد 2 ججوں جسٹس راجے سنگھ چوہان اور جسٹس ابدیش کمار چودھری کے لکھنوی بینچ نے کامل کو ضمانت دینے کی بنیادیں تلاش کی۔ ان کے وکیلوں ایڈوکیٹ فرقان پٹھان، عارف علی، مجاہد علی اور سیف علی نے عدالت میں دلیل دی کہ ATS کے الزامات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ مقدمات کامل کو کسی بھی غیر قانونی سرگرمیوں سے جوڑنے والے مادی ثبوت کے بجائے زیادہ تر قیاس اور غیر مصدقہ دعووں پر مبنی تھا۔ دریں اثنا ایڈوکیٹ سیف علی نے مکتوب کو بتایا استغاثہ دہشت گردی کی سرگرمیوں میں یا کسی بھی قسم کے اشتعال انگیز مواد کے قبضے میں ملزم کے براہ راست ملوث ہونے کا ثبوت دینے میں ناکام رہا ہے، اور اسی لیے معزز عدالت کی طرف سے پہلے سے طے شدہ ضمانت منظور کر لی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ استغاثہ گرفتاری کے 90 دنوں کے اندر چارج شیٹ داخل کرنے میں ناکام رہا، اور اس وجہ سے یہ پہلے سے طے شدہ ضمانت ہے اور بری ہونے والے کی طرف سے بھی عام ضمانت کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ ضمانت دیتے ہوئے عدالت نے نوٹ کیا کہ بغیر مقدمہ چلائے طویل قید رکھنا آئین کے آرٹیکل 21 کے تحت آزادی کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ اس نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ کافی بنیادوں کے بغیر محض الزامات غیر معینہ مدت تک حراست کا جواز نہیں بن سکتے۔ کامل کی ضمانت کو جاری مقدمے میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس نے انسداد دہشت گردی کے قوانین کے تحت اس کی بڑی گرفتاریوں کے لیے توجہ مبذول کرائی تھی۔ ATS نے ابھی تک عدالت کے حکم کا جواب نہیں دیا ہے، تفصیلی عدالتی حکم کا انتظار ہے۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔